بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ پروګرام افغان آنلاین او زه ستاسو کوربه سید عدنان شاه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. امید لرم چې تاسو به ښه روغ جوړ او د ژوند نه به ډېرې مزې اخلئ. همیشه دپاره هم کوشش وي چې پروګرام کې نوي خلک یا هغه خلک چې د ژوند د مختلف شعبو سره وابسته وي هغوی چې کوم دی نو په ژوند کې د مختلف شعبو کې خپل خدمات چې کوم دی ترلاسه کوي. هغه خلک هم د دې پروګرام برخه یې حصه وي چې د هغوی چې کوم دی د دې معاشره جوړولو کې بیا د دې د وطن په ترقۍ کې د دې خاورې په ترقۍ کې د هغې مهم کردار وي. نن هم چې کوم دی نو مونږ اکثر له همیشه خبره کوو چې ځوانان یا سړي چې کوم دی یا نارینه چې کوم دی هغه چې کوم دی نو په هر میدان کې زیات دي، په هر میدان کې چې کوم دی نو زیاتره د هغوی خدمات ستایل کېږي. بهرحال زمونږ چې کوم مېرمنې دي، زمونږ چې کوم زنانه دي، زمونږ چې کومې خویندې دي، د هغوی چې کوم دی نو مخکې راتګ یا د هغوی ته چې کوم دی نو یو داسې ماحول ورکول یا هغوی ته چې کوم دی نو مونږ په خصوصا پښتونخوا کې ژوند کوو نو بیا مونږ دې خبرې نه لږ یېرېږو چې زمونږ چې کوم زنانه دي هغه چې کوم دی نو مخې ته راشي یا چې کوم دی نو هغوی ته هم چې کوم دی نو په یو ډپارټمنټ کې د سړو تعداد زیاتېدو د وجې د هغوی ریشو کمه وي نو بیا هم چې کوم دی نو هغوی ته یره وي. او بهرحال ډېر خلک داسې وي چې ډېرې زمونږ خویندې داسې وي چې هغوی چې کوم دی نو خپل ځان نه چې کوم دی نو د سړی جوړ کړی وي او هغه چې کوم دی نو په هر میدان کې خپل ځان مناول دپاره چې ښځې چې کوم دی زنانه چې کوم دی نو هغه د چا نه کمې نه دي او هغه چې کوم دی نو سړو سره د دې وطن په ترقۍ کې شانه به شانه مخکې تګ کولی شي. نن هم چې کوم دی نو مونږ د اے سی هیډ کوارټر پېښور را سره چې کوم دی نو سیده زینب نقوي صاحبه مونږ سره په دې پروګرام کې موجوده. خصوصي توګه باندې د هغوی راتګ په دې شکل کې د مونږ لپاره باعث ویاړ خبره ده چې زمونږ کومې خویندې دي هغه چې کوم دی نو په خپل فیلډ کې بریالیتوب ترلاسه کړی د مونږ په دې زیات خوشحالي کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں بلایا. آپ نے جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ دی وہ تو پشتو میں تھی، تھوڑی بہت مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن تاسو ڈیرا ڈیرا مہربانی تھوڑی بہت مجھے بھی آ گئی ہے تو اس لیے میں نے کہا چلے میں آپ کو مہربانی اسی میں کہوں. جی خوش رہیں جی. بہت شکریہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اصل میں تمہید بادنا میں نے سمجھا کہ چونکہ ہماری آڈینس ہے تو اس کو پشتو میں تمہید بادنا میں نے تھوڑا بہتر وہ مجھے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی. چلے آپ کو سمجھ مطلب آپ کو پشتو سمجھ آتی ہے بٹ بول نہیں سکتی. پشاور میں زیادہ عرصہ ہے رہ چکی ہیں آپ؟ جی میں ہوئی پشاور کی ہوں بیسیکلی. جی صحیح سے. بنیادی تعلق آپ کا پشاور سے؟ جی پشاور سے. کس جگہ سے بلانگ کرتے؟ سٹی سائڈ سے. اچھا جی سر. تو پھر پشتو آپ نے سیکھی نہیں؟ سیکھی یہ تھا کہ چونکہ میرے ساتھ میری فرینڈس تھی وہ تو سب پٹھان تھیں، انہوں نے مجھ سے اردو سیکھ لی، میں نے ان سے پشتو نہیں سیکھی. تو اٹس فالٹ آن مائی پارٹ، مجھے سیکھنی چاہیے تھی. اور آئی ایم ٹرائنگ کہ چونکہ ایک فیلڈ کا کام ہوتا ہے ہمارا تو آئی ایم ٹرائنگ کہ میں پشتو ابھی چونکہ مجھے میری لسننگ اچھی ہو گئی ہے تو میری اسپیکنگ بھی ود دا پیسج آف ٹائم اچھی ہو جائے گی. صحیح صحیح صحیح. بہت لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پشتو سیکھنے کے چکر میں مطلب ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. ہاں ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بہت پیاری زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے، اس کو سیکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. صحیح صحیح صحیح. میڈم یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے تو پھر آپ کی تعلیمی سلسلہ بھی پشاور سے ہوا ہوگا؟ سر میری تھرو آؤٹ مائی کریئر اسٹارٹنگ فرام اسکول، کالج، یونیورسٹی اٹ واز فرام پشاور. میں نے فارورڈ ہائی اسکول سے اپنی جو ہے اسکولنگ کی، میٹرک وہاں سے کیا. آفٹر دیٹ جناح کالج فار ویمن یونیورسٹی آف پشاور سے میں نے اپنے جتنا جو ایف اے بی اے جو تھا میں نے وہاں سے کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے لاء کالج پشاور یونیورسٹی سے، آئی ایم بیسیکلی اے لاء گریجویٹ، میں نے وہاں سے ود ڈسٹنکشن کیا. 2015 میں آئی کمپلیٹڈ مائی ایل ایل بی ود ڈسٹنکشن اینڈ سون آفٹر دیٹ بیکاز ایل ایل بی ایک پروفیشنل ڈگری ہے تو میرے پیرنٹس چونکہ بڑے سپورٹیو ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چونکہ پڑھی لکھی ہیں آپ اپنی ڈگری کو یوٹیلائز کریں، کام کریں جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں. آفٹر دیٹ آئی جوائنڈ اسلامیہ کالج، میں وہاں پہ پڑھاتی رہی، ساتھ میں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا. اس سے آپ کی مزید گرومنگ ہوتی ہے. بینگ اے ٹیچر آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ ایڈیشنز ہوتی جاتی ہیں. اس کے ساتھ میں نے لوور کورٹ کا لائسنس لیا، ہائی کورٹ کا لائسنس. ایک لمبی جرنی ہے. صحیح صحیح صحیح. تو پھر آپ اس فیلڈ میں کیسے مطلب آپ کا جو بیوروکریسی کی طرف کیسے پلٹ گئی میں؟ اچھا جی سر، اس طرح ہے کہ میرا چونکہ شروع سے ایک موٹیو تھا کہ آئی شوڈ ڈو، میں نے بہت سے اپنے انٹرویوز میں بات کی، گڈ فار دا پیپل. آپ چھوٹے لیول پہ بھی لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہو لیکن آپ جب ایک پالیسی میکنگ لیول پر ہوتے ہو بینگ اے بیوروکریٹ تو آپ اس کا فائدہ پبلک ایٹ لارج کو ایک بڑے پیمانے پر دے سکتے ہیں. تو میری سوچ بڑی پازیٹیو تھی اپنے ملک کے لیے. میں واقعی دل سے چاہتی تھی کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار مائی پیپل بیکاز اسی مٹی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے،
ہم اس لیول پر اگر آئے ہیں تو اسی مٹی کی وجہ سے, اس ملک کی وجہ سے, تو ہمیں بھی ریٹرن میں کچھ دینا ہے ان کو. تو جو ہی میں نے LLB کمپلیٹ کیا تو میرا انکلینیشن یہی تھا کہ آئی شوڈ گو فار دا بیوروکریسی. میں نے اپنے والد صاحب سے ڈسکس کیا اینڈ ہی سیڈ کہ بیٹا آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے, آئی ایم ود یو, آپ جائیں, آپ جو کرنا چاہتی ہیں لائف کے اندر آگے بڑھیں, ملک کے لیے کام کریں. ہمارے ان پہ یہاں پہ کچھ بائی فورس ہوتے ہیں, کچھ بائی چوائس ہوتے ہیں. اٹس بائی چوائس. اچھا, آپ کا چوائس کا سلسلہ. بالکل, اور سپورٹ پیرنٹس کی تھی. اچھا اچھا. ویسے بچپن میں کیا چاہتے تھی آپ, کیا چاہتی تھی کہ مطلب آپ کے خواب کیا تھے کہ بڑی ہو کر کیا بننا ہے؟ میں نے انٹرویوز میں بتایا بھی ہے اینڈ سم ٹائمز پیپل ایسے کہ میڈم آپ جب بھی انٹرویو کریں یہ بات آپ نے ضرور کوٹ کرنی ہے کہ میں بچپن میں اپنی والدہ کو کہا کرتی تھی کہ میں جب بڑی ہوں گی تو آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں بٹھاؤں گی. یہ میں نے 2-3 انٹرویوز میں کوٹ کیا تو لوگوں کو بڑا پسند آئی اسٹیٹمنٹ, تو میں ادھر دوبارہ کوٹ کر رہی ہوں. تو ایک شوق یہ تھا کہ اپنی والدہ کے لیے میں ایک فخر کا باعث بنوں اپنے والدین کے لیے, تو اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کروں. تو بس اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا, بیوروکریسی کی طرف آ گئی, الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے. جی صحیح. والدین کیا چاہتے تھے؟ دیکھیے والدین نے, یہ بچپن کی بات کروں کیونکہ ہم چلے گئے ایک طرف پھر واپس بچپن کی طرف. اچھا جی بالکل. دیکھیے اس طرح ہم تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں, ہم انکلوڈنگ بھی ہم 5 بہنیں, 1 بھائی ہے. امی ابو کا فوکس یہ تھا کہ بیٹیاں چونکہ 5 تھیں, ان کی بیٹیاں تھیں, 1 بیٹا تھا, ان کا فوکس یہ تھا کہ بچوں کو ایکول ٹریٹمنٹ دینی ہے اور ان کی تعلیم پر فوکس کرنا. ان کا فوکس صرف یہ تھا تعلیم ہو. جب آپ ایک سرٹن لیول پر آ جاتے ہیں تو آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. انہوں نے کوئی چوائس ہمیں نہیں دی تھی کہ آپ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں. میری جو بڑی بہنیں ہیں دے آر PhD اسکالرس, ان میں ایک پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے, ایک جو ہے وہ ہیومن جینیٹکس کے اندر انہوں نے کام کیا ہوا PhD کی ہوئی ہے. تو ان سب نے بائی چوائس کیا, امی ابو نے ان کو نہیں کہا کہ آپ ایسا کریں. تو جیسے جیسے آپ کی گرومنگ ہوتی ہے نا تو آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. میں فیملی میں اس طرح تھی کیونکہ میں وہ سارے PhD اسکالرس تھے, مجھے لگتا تھا کہ LLB کے بعد مجھے پریکٹس کرنی چاہیے, مجھے اپنی لاء کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے فیلڈ میں, اس لیے میں فیلڈ کی طرف آ گئی. جب مجھے فیلڈ کا ایکسپوجر ہوا تو وہ میرے لیے بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. پھر مجھے لگا کہ میں بینگ لائر میں اس میں فخر محسوس کرتی ہوں, لیکن مجھے یہ لگا کہ بینگ اے بیوروکریٹ میں کچھ زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھ میں ایڈمنسٹریٹو سکلز اچھی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے یہ اسٹارٹیڈ کہ میں نے اپنا رجحان اس طرف کیا, میں نے ایگزام کلیئر کیا اور پھر ٹریننگ شروع ہو گئی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے لیے جو چوائس خود کی تھی, پیرنٹس نے فورس نہیں کیا, انہوں نے ہمیں بیسیکلی تعلیم دے دی اور دین ہمیں کہا کہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس فیلڈ کی طرف چلے جائیں. دیکھیں اگر آپ بچے کے دماغ میں یا بچی کے دماغ میں یہ ڈال دیں کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے, یا بیٹے کے دماغ میں ڈال دیں آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے, تو وہ پھر اپنے مائنڈ سے نہیں سوچ سکتا, وہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے. تو ہمارے پیرنٹس کا سب سے بڑا ہماری لائف میں انپٹ یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے لیے وہ اسٹیمپنگ نہیں کی کہ آپ بس یہی ہے اور آپ نے یہی کرنا ہے. انہوں نے ہمیں چوائس دی, بیٹا آپ لوگ جو لائف میں کرنا چاہتے گو فار اٹ. سو جس نے PhD کی وہ PhD کرنا چاہتے تھے, مجھے لگتا تھا میں بیوروکریسی کے لیے فٹ ہوں. انہوں نے مجھے کہا پہلے لائر بننا چاہتی تھی, امی ابو نے کہا بالکل جائیں. پھر میں نے بیوروکریسی کی طرف رجحان کیا, انہوں نے کہا بالکل جائیں. تو یہ ان کی سپورٹ تھی اور چوائس ہماری اپنی تھی. صحیح. فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں کہ ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے امی ابو دونوں گورنمنٹ سرونٹ ہیں, دونوں بھی ریٹائرڈ ہیں. اور جو باقی بہن بھائی ہیں ان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جو میری سب سے بڑی بہن ہے شی از PhD میتھمیٹکس, جو دوسری بہن ہے شی از پوسٹ ڈاکٹریٹ میتھمیٹکس, اور UK سے انہوں نے اسکالرشپ پہ PhD کی. پھر لاہور سے عبدالسلام میتھمیٹیکل اسکول سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی. جو تیسری بہن ہے شی از اے نیورو سائنٹسٹ, قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے کی, اور اسپلٹ پروگرام پہ کامن ویلتھ اسکالرشپ پہ انہوں نے باہر سے ہاف جو ان کی PhD تھی, ان کی جو تھیسس تھی وہاں سے تھی. آئی ایم ایٹ نمبر 4th. بھائی ہے ہی از آلسو ڈوئنگ گورنمنٹ جاب ابراڈ, اور چھوٹی سسٹر ہے ان کی کوئی گورنمنٹ جاب نہیں, شی از اے ہاؤس وائف, بٹ وہ بھی اپنے ٹائم میں بڑا انہوں نے یعنی اچیومنٹس کی, ایوارڈس جیتے. سو دس از یہ ہمارا بیک گراؤنڈ. صحیح. فرسٹ جاب کون سی تھی آپ کی؟ سر چونکہ میں نے 2015 میں LLB کیا, میں نے لیکچرشپ اسٹارٹ کر دی اسلامیہ کالج میں, اور اس نے میری لائف میں اور میری پرسنالٹی میں بڑی گرومنگ کی. لائک بینگ ٹیچر میں نے جتنا یعنی سیکھا, یعنی سکھایا بھی پر سیکھا, بیکاز آپ جب ایز ٹیچر سوچتے ہو نا تو آپ کو پتہ ہے کہ کلاس کے اندر 40-50 اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ ہر اینگل سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. تو آپ جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ 40-50 بچے ہوتے ہیں, اور اس کے حساب سے آپ پریپریشن کر کے جاتے ہو. فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. سو فرسٹ میری جاب تھی لیکچرر کی, میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی.
ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی چونکہ پریکٹس کرنی تھی، میں نے لوور کورٹ کی پریکٹس کی، اس میں لائسنس لیا، پھر میں نے ہائی کورٹ کا لائسنس لیا. لیکن ہائی کورٹ میں زیادہ پریکٹس اس لیے نہیں کر سکی بیکاز میں ایگزامس کی تیاری کر رہی تھی. میرا ایگزام تو میری فرسٹ جاب تھی لیکچرر کی، کم جو ہے آپ کہہ لیں ایڈوکیٹ، اور ابھی میں بینگ اے بیوروکریٹ کام کر رہی ہوں. جی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا جس نے یکدم سب کچھ چینج کر دیا آپ کی زندگی؟ ٹرننگ پوائنٹ ریگارڈنگ واٹ؟ بیوروکریسی کی طرف آنا؟ میں میرا اوورال آپ کی چونکہ لائف کے بارے میں کہ زندگی میں ایک انسان کا ایک ہوتا ہے نا پوائنٹ کہ بس اس کی وجہ سے پھر سب کچھ ایسے ٹرن آتا ہے کہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. آپ کون سا پوائنٹ، کون سی جگہ، کون سا ایکشن یا کون سا ایک ڈیسیجن سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ دیکھیے وکالت کو چننا جو تھا وہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ اس لیے تھا کیونکہ میں نے اپنی جو میٹرک کی تھی وہ سائنس میں تھا. پھر میں نے آرٹس کی طرف میں چلی گئی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آئی کین ڈو ویل ان دیٹ فیلڈ. سو وکالت کی طرف میرا جو لائف میں مڑنا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو لیگلی ساؤنڈ کرنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ اگر آپ کو قانون پتہ ہے تو آپ کو اپنے حقوق پتہ ہے. تو وہ میری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا فرام لائک کہ میں جو سائنس کا بیک گراؤنڈ تھا، میں نے میٹرک بھی اس میں کیا، تو میں نے پھر آرٹس آگے پڑھی اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا لاء کی طرف رجحان کیا. تو اس چیز نے مجھے ٹرن کر کے ایک طرح سے یہ آپ کہنے ٹرننگ پوائنٹ اس لیے بیکاز میں پھر بیوروکریسی کی طرف آئی تو مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. کیونکہ اگر بینگ اے بیوروکریٹ آپ کا لیگلی اف یو آر ساؤنڈ تو یو کین ڈو ونڈرز ان فیلڈ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا یعنی آپ انفورسمنٹ میں کیا لیگلی آپ کر سکتے ہو اور کتنے آپ کے وہ ہیں، آپ کی پاورز کیا ہیں، آپ کیسے انفورسمنٹ کر سکتے ہو، امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہو، تو آپ ایک طرح سے پروٹیکٹیڈ فیل کر رہے ہوتے ہو. جی ہم جیسے میں نے تمہید جو بانی تو اس میں سے میں خصوصاً ذکر کیا کہ خواتین کے لیے بہت سے چونکہ ایک تو ڈپارٹمنٹس میں مطلب جاب کے سلسلے میں جو آتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتی ہیں. دوسرے ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ریشو کم تھی. اب تو خیر ماشاء اللہ بہت سے لوگوں میں تھوڑی سی تھاٹ چینج ہو گئی ہے. اس میں بھی تھوڑا سا مطلب بہت زیادہ لڑکیوں کا رجحان زیادہ نہیں ہوتا. کیا سمجھتی ہیں پروفیشنل فیلڈ میں؟ جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو ایک ٹینیور گزارا ایجوکیشن پھر جاب کے سلسلے میں اب بیوروکریسی میں آپ ہیں، ان میں سے ہم کیوں مطلب خصوصاً خواتین جو ہیں آگے کیوں نہیں آتی؟ سر دیکھیے آپ کا بڑا یعنی ویلڈ کویشچن ہے اور یہ بڑا پریکٹیکل ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین ہر شعبے میں ان کی جو ریشیو بڑی کم ہوتی ہے. دیکھیے اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ آپ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، دیکھیں یہ تو پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر کچھ کر ہی جانا ہے، لائک آپ پھر لائف میں آگے بڑھتے ہو. لیکن آپ اگر پہلے سے ہی سوچتے ہو کہ بینگ فیمیل میں صرف ٹیچنگ تک محدود رہوں یا میں ڈاکٹر بنی رہوں تو اور میں کچھ کر نہیں سکتی، یا میں گھر کے اندر ہی رہوں ہاؤس وائف کے طور پہ کام کروں، تو آپ نے ایک طرح سے خود کو پہلے ہی ایک بیک فٹ پہ لے گئے. تو خواتین کو خود کو اپنے مائنڈ سیٹ کو یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب باہر نکلیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی چیزوں کی. تو پہلے تو اپنے آپ کو یہ دماغ میں فکس کر لیں کہ یو آر ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو ٹیچنگ یا آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ کے لیے ہر فیلڈ اوپن ہے. جب آپ نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی نا تو پھر آپ اور پروفیشنز کی طرف جانا شروع ہوں گے اور آپ کی ریشیو بڑھنا شروع ہو جائے گی. اب بیوروکریسی کے اندر بھی آپ دیکھیں خواتین کی ریشیو کم ہے، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں، میں نہیں کہتی کہ مرد حضرات اچھا کام نہیں کرے، وہ بہت اچھا کام کرے، لیکن خواتین جو ہوتی ہیں وہ باریک بینی میں جاتی ہیں، نیٹی گریٹیز میں جاتی ہیں. تو ان کی جو پرفارمنس اور ان کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے اٹس فار بیٹر، وہ اچھے طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہیں. تو میں خواتین کو یہی کہوں گی کہ یہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ کے لیے کوئی نہیں کرے گا. جب آپ خود نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی آ کے پش نہیں کرے گا کہ جائے جائے. اور اس میں ایک رول یہ بھی ہوگا آپ کے پیرنٹس کا اور آپ کے ٹیچرس کا کہ وہ بھی خواتین کو ایسے گروم کریں کہ وہ آگے جا کر اپنے لیے چوائس کریں کہ انہوں نے کدھر جانا ہے، تاکہ ہر فیلڈ میں خواتین کے لیے جو ہے وہ آپشنز اوپن ہو جائیں. بہت سی خواتین بہت سی چیزیں جو ہے تو اپنے ساتھ ہی دفن کر کے لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم سوسائٹی میں وہی سیم کویشچن جیسے آپ نے کہا کہ میں نے لا سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے سارے اپنے رائٹس اور ساری چیزوں کا پتہ تھا تاکہ کسی کو پنش بھی کرنا ہو یا وہ پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتی، میرا اختیار کیا ہے. بہت سے لوگ اس طرح سے نہیں ہوتے، بہت سی خواتین اس طرح سے ڈر کے مطلب اپنا
وہ سب کچھ گزار سر ڈر کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جی جی ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ دل میں مطمئن رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ جب اللہ پہ توکل رکھتے ہیں, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں نا, پھر آپ کو دنیا کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے آپ کا تعلق ٹھیک ہو, اللہ سے آپ کا کنیکشن ٹھیک ہو, تو پھر آپ کو دنیا کی پرواہ نہیں. یہ ڈر کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بیسیکلی, کسی کو ڈرا دھمکا کے ڈرا کر کے آپ اس کو فائدہ کیوں دینا چاہتے ہیں. آپ اللہ پہ توکل کریں, اس سے ڈریں, تو آپ کے سارے راستے خدا خود بخود آسان کرے گا. اور سب سے امپورٹنٹ پیرنٹس کی خدمت کریں, اس سے آپ کے راستے بڑے آسان ہو جائیں گے. صحیح ڈائریکٹ سیدھا جنت ملے گی آپ کو. جہاں جنت ملے گی. صحیح. یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بیوروکریسی جوائن کی. جی جی. بیوروکریسی جوائن کرتے وقت آپ کے کون سے سلسلے سے گزرنا, اتار چڑھاؤ کیا تھے, یہ سارے نشیب و فراز بتا دیں. جی نشیب و فراز. اچھا سر, اس طرح تھا ہماری, چونکہ جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد 18 منتھس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس 18 منتھس کی ٹریننگ کے مختلف سیکشنز ہوتے ہیں. اس میں ہمارے ان لینڈ اسٹڈی ٹورز ہوتے ہیں, ہمارے فیلڈ ایکسپوجرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ایکسپوجرز ہوتے ہیں, ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں جو ہمیں فیلڈ میں قوانین ہیں جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اس حوالے سے ہماری ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری ملٹری اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ایک آفیسر جب فیلڈ میں جائے, چاہے وہ مرد ہے کہ عورت ہے, وہ ویل ایکوپڈ ہو, وہ جانتا ہو کہ اس نے جا کے کام کیسے کرنا ہے پبلک ویلفیئر کے لیے. تو یہ تو 18 منتھس کی ٹریننگ ہوگی. جب آئی ایم ڈن ود دا ٹریننگ, میری ٹریننگ کا ایک بڑا خوبصورت پارٹ یہ تھا کہ خیبر ڈسٹرکٹ میں میری اٹیچمنٹ تھی ایز این اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ. تو اس میں جمرود, باڑہ, لنڈی کوتل, ان تحصیلوں میں بھی کام کرنے کا مجھے موقع ملا. اور اٹ واز ونڈرفل ایکسپیرینس میٹنگ ود دا ٹرائبل پیپل. اتنا پیار, اتنی عزت انہوں نے دی کہ وہ میری میموریز میں سے بیسٹ میموریز میں سے. ویسے بندہ سن لیتا ہے کہ بھائی خیبر میں آپ کی پوسٹنگ ہو گئی تو تھوڑا سا عورت کے لیے, میرے ابو نے مجھے کہا تھا بیٹا گو فار اٹ, ایک پہلی پوسٹنگ سخت کر لو گی تو باقی چیزیں آسان لگیں گی. تو انہوں نے ایک طرح سے سپورٹ تھی نا, تو وہ میرا آنا جانا بھی وہاں پہ ڈسٹرکٹ میں ہوتا رہتا تھا. لیکن وہاں کے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. جب ٹریننگ ختم ہوئی پھر میں نے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میری فرسٹ پوسٹنگ ہوئی, اور ایز سیکشن آفیسر اسکولز میل کا چارج تھا. اس میرے پاس میں پوسٹنگ ٹرانسفر سینیورٹی جو ہوتی ہیں اس حوالے سے میرے پاس چارج تھا. تو وہ بھی ایک بڑا میموریبل ایکسپیرینس تھا, بڑا میں نے سیکھا, لرننگ اپرچونٹی بہت تھی. جب میرا سیکریٹریٹ کا ایک ایکسپوجر ہو گیا, 6-7 مہینے بعد میری فیلڈ میں پوسٹنگ ہوگی مئی 2022 کے اندر. اور فیلڈ کے اندر میری فرسٹ پوسٹنگ تھی ایز این اسسٹنٹ کمشنر یونیورسٹی ٹاؤن. وہاں پہ میں نے فیلڈ کا بڑا ایک ایکسپوجر لیا, لرننگ اپرچونیٹیز اچھی تھی. اور ایک طرح سے آپ کو ہر طرح کی, یعنی فیلڈ میں آپ کو نا ملٹی ڈائمینشنل اپروچز ہوتی ہیں, ایکسپیرینس بھی ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے, اور بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. آلموسٹ 13-14 منتھس میں نے ادھر یونیورسٹی ٹاؤن میں کام کیا, اینڈ اٹس بین 2 منتھس کہ میں اے سی ہیڈ کوارٹر پشاور کے طور کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. اس میں بھی ہمارا جو ایکسپوجر ہوتا ہے ریگارڈنگ کمیونیکیشن ود دا لائن ڈپارٹمنٹس, انٹرنل کمیونیکیشن, اندر ڈفرینٹ برانچز کام کریں, ڈومیسائل برانچ, لائسنس برانچ, اسٹیبلشمنٹ برانچ, جنرل برانچ, ان کے مسائل کو دیکھنا, بیکاز یو آر ان ہیڈ کوارٹر, سو سیکیورٹی ایشوز کو دیکھنا, سب دیکھنا. سو اٹس آل ایڈنگ ٹو مائی پرسنالٹی. میری گرومنگ ہو رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اس سب جرنی میں ٹف جرنی کون سی تھی آپ کی؟ ٹفسٹ جرنی میں کہوں گی میری فیلڈ کا جب فرسٹ پراپر ایکسپوجر تھا, فرسٹ ایکسپیرینس ٹاؤن میں. آپ کو پتہ ہے ٹاؤن میں لائک ایک ہب ہے, اکنامک ہب ہے پشاور کا. یہاں پر ساری اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پیپل آر سو کنیکٹیڈ ود دا ہائی اپس, تو آپ کی ذرا سی بھی اگر غلطی ہو تو ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. سو ٹاؤن میں جتنا میں نے ٹائم گزارا, میں نے یعنی ایک 24/7 اس لیے کہوں گی کام کیا کہ ہفتہ اتوار بھی نہیں دیکھا, چھٹیاں بھی نہیں, کام کیا, اور دھیان سے پھونک پھونک کے قدم رکھے, بیکاز آپ کی ذرا سی بھی چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. اف اٹس رانگ, وہ فرسٹ ایکسپوجر بھی تھا, تو وہ بڑا ایک شروع کے 4-5 مہینے تھے نا, مجھے وہ اس کو ہم کہتے ہیں رگڑا ملا صحیح والا. تو وہ بڑا ٹف ٹائم تھا میرا, لیکن الحمدللہ اس نے مجھے پالش کیا. اور اب میرے سامنے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کوئی سچویشن بھی ہو تو میں کوئی اس میں پینک نہیں ہوں گی. آئی ایم ریلیکسڈ, بیکاز میں نے چونکہ پشاور میں جب کام کر لیا ہے تو آئی کین ورک اینی ادر ڈسٹرکٹ. آپ نے وہ فارمولہ ہی سارا الٹا کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جو ہے تو میں نے سختی پہلے لے لیا آپ نے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ
آج کل آپ کی رسپانسبلٹیز میں سے کیا کیا آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ڈیفائن کریں. سر آج کل چونکہ میں سی ہیڈ کوارٹر پشاور کے طور پہ کام کر رہی ہوں, ڈی سی آفس میں میرا آفس ہے, اور وہاں پہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو, انٹرنل اسٹاف کے ایشوز ہوں, ان کا پراپر پٹ اپ کر کے چیزوں کو اپروول لینا ڈپٹی کمشنر صاحب سے, مختلف برانچز کو لک آفٹر کرنا, ڈی سی آفس کی انٹرنل سیکیورٹی کو دینا. بینگ این ایس سی ہیڈ کوارٹر آئی کین ڈو انسپیکشنز ان فیلڈ, لیکن چونکہ ادھر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے تو میرا زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ آفس کے ہی ایشوز میں چلا جاتا ہے. انکوائریز مل جاتی ہیں جس میں آپ کے پاس فیکٹ فائنڈنگ انکوائریز بھی ہوتی ہیں, آپ کے پاس END رولس کی انکوائریز بھی ہوتی ہیں. سو میں نے آپ کو کہا نا یہ جاب جو ہے نا وہ ملٹی ٹاسکنگ ہے, آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو پہنچا دیتی ہے, ادھر ادھر آپ نے کام کرنا ہے. جی